فیوچر کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں خواجہ سرا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. دو ہی میرے خیال سے جاب ہیں, ایک یا تو وہ جو ہے مانگ لیتے ہیں, یا تو وہ پھر ڈانس وانس ہاں جی مجرے کرتے ہیں. یہ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کوئی سپورٹ ناٹ ایٹ آل. بلوغت صرف جسمانی نہیں ذہنی بھی ہونی چاہیے. پہلے سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے, پھر یہ سرٹیفکیٹ بنتا ہے. ہمارے ہاں سیکس کے بارے میں بالکل تعلیم نہیں دی جاتی, نہ اسکولوں میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, نہ گھروں میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں آرزو راجہ کے لیے احتجاج ہوا. آرزو کے سے بعد میں ہم نے پوچھا کیا کرنے گئی تھی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں تو آئس کریم کھانے گئی تھی. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سوچ. آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا نام پاسٹر غزالہ شفیق ہے. شی از بین سرونگ دا لارڈ ایز اے آرڈینڈ پاسٹر, اور وہ جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ماسٹرز ان اکنامکس انہیں کمپلیٹ کیا ہے, اور ماسٹرز ان تھیولوجی بھی انہیں کیا ہوا ہے, اور وہ اس وقت لیونگ ہوپ فاؤنڈیشن کو, شیلٹر ہوم کو چلا رہی ہیں, جو کہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو جبری مذہب تبدیلی کا شکار ہوتی ہیں اور کم عمری کے اندر ان کی شادی ہوتی ہے. سو وی ویلکم یو ٹو آور شو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, آئی ایم گڈ. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. تھینک یو. تو جیسے آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ آپ نے فرسٹ چرچ آف ٹرانسجینڈر کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا ہمارے پاکستان کے اندر, تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی آپ کی؟ جی تھینک یو. یہ ایک بہت اہم سوال کے ساتھ آپ نے آغاز کیا ہے. سوچ تو وہی سوچ ہے جو خدا کی سوچ ہے, کیونکہ کلام خدا میں اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 56 اس کی ورس 3 اور 4 پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ کھوجے, وہ یونکس کا لفظ انگلش میں استعمال ہوا ہے, اردو میں کھوجے کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ کھوجے جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. خدا ان کو عام ایمانداروں سے یعنی بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر درجہ دے گا, اور ان کو اپنے گھر میں ایک ابدی نام بخشے گا جو کبھی مٹایا نہیں جائے گا. یہ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ میں آ جاتے ہیں تو جیزس کرائسٹ نے خود متی کے انجیل مبارکہ اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں فرمایا کہ کچھ کھوجے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, کچھ کھوجے جن کو دنیا کھوجا بنا دیتی ہے, اور کچھ کھوجے خود اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے کھوجا بنا لیتے ہیں. تو 3 قسمیں جب جیزس کرائسٹ نے خود ان کو ڈیفائن کیا. اس کے بعد اگر آپ اعمال کے مقدس صحیفہ میں چلے جاتی ہیں جو کہ چرچ کے آغاز کی کہانی ہے, وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حبشی کھوجا تھا, جی بالکل, جو کہ یروشلم سے عبادت کر کے واپس جا رہا تھا. اس کا مطلب وہ عبادت کرتے تھے, ٹھیک ہے, عبادت کر کے واپس جا رہا تھا, اور وہ یسایہ نبی کا صحیفہ ہی تلاوت کر رہا تھا, اور وہ حصہ پڑھ رہا تھا جو جیزس کرائسٹ کی کروسیفکشن کے بارے میں تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اسے سمجھ بٹ نہیں آتی. خدا تو نظر کرتا ہے نا جو اس کے طالب ہوتے ہیں. جی. تو خدا نے فرشتے کو بھیجا فلپس رسول کے پاس کہ جاؤ, وہ کھوجا جا رہا ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس کی مدد کرو. تو جب فلپس رسول اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھی تم جو پڑھ رہے ہو کیا تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ تو کھوجے نے جواب دیا کہ جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے میں کیسے سمجھوں گا. یہ جو جواب کھوجے کا تھا, یہ آج ہر کھوجے کا یہی مسئلہ ہے. آپ اسے خواجہ سرا کہیں, آپ یونک کہیں, آپ ٹرانسجینڈر کہیں, نہ صرف کھوجوں کا یہ مسئلہ بلکہ ہر انسان کا یہ مسئلہ, جب تک کلام خدا سمجھایا نہ جائے وہ سمجھ نہیں آتا. لیکن پرٹیکولرلی اس کھوجے کا ذکر کرنا, پھر رسول کا وہاں جانا, پھر اس کلام کو ایکسپلین کرنا, پھر لکھا ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا, اور وہیں پر فلپس رسول نے اس کھوجے کو بپتسمہ دیا اور وہ خدا کی کلیسیا میں شامل ہوا. اب جب کلام خدا ہمیں بتاتا ہے خواجہ سرا کے بیپٹزم کا, اس کو جیزس کو ایکسیپٹ کرنے کا,
اور پھر جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اسی حبشی خوجے نے جا کر ساؤتھ افریقہ میں وہ بشپ بنا اور کرسچینٹی وہاں تک پہنچانے کا وہ ذریعہ بنا, چنا ہوا وسیلہ بنا. جی. تو جب کلام خدا اتنا رچ ہے, لائک بہت خوبصورت ٹیچنگ ہے اباؤٹ ٹرانسجینڈرز, تو چرچ نے اسے اگنور کیا. انفارچونیٹ ہے, ہمارے معاشرے نے اگنور کیا اور معاشرے کے ساتھ ساتھ چرچ نے بھی اگنور کیا, کیونکہ بائبل مقدس خواجہ سرا کے ذکر سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یرمیہ نبی کو زندگی بخشنے والا ایک خواجہ تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں خواجہ سرا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ان کو ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک تو لعنت ہے, اگر یہ کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کرس ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر دیکھتے ہیں تو ان کے قرآن مجید میں ذکر نہیں ملتا, لیکن بائبل مقدس تو ان کے ذکر سے بھری ہوئی ہے. ان کے بیپٹزم کا ذکر ہے, ان کے جیزس کو ایکسیپٹ کرنے کا ذکر ہے. تو پھر چرچ نے اسے کیوں اگنور کیا؟ تو سنس میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, مسیحی عالمہ ہوں, میں نے 4 سال بائبل کا کورس کیا ہے, تو میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ان لوگوں کو بھی ہم کلام خدا سکھائیں, ان کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو ریفارم کریں, پاک کریں, اور جیسے عام ایماندار زندگی گزار سکتے ہیں خدا کی کلیسیا میں, تو ان خوجوں کو بھی ہمیں موقع دینا چاہیے. تو اس لیے مجھے یہ ذمہ داری آپ کہیں کہ خدا کی طرف سے ملی, یا میں نے محسوس کیا کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, تو اس پہ کام کرنا چاہیے. اور آپ کیا دیکھتی ہیں, ان کے فیوچر کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے اندر, ان کے رائٹس کیسے ہیں جو ابھی تک انہیں ملے نہیں ہیں یا ان کو ملنے چاہیے, آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, اس کو ہمیں 2 ڈفرینٹ لیولز پر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو پاکستانی سوسائٹی ہے, گورنمنٹ کام کرنا چاہتی ہے ان کے لیے. جب میں نے چرچ شروع کیا تو بہت زیادہ نیشنل میڈیا نے مجھ سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ایک مدرسہ شروع ہوا, ملتان میں ایک سکول ان کے لیے شروع ہو گیا, پھر نیبرنگ کنٹری بنگلہ دیش میں ان کے لیے مدرسہ شروع کیا گیا, اور ریفارمز کی بات شروع ہو گئی, ان کے حقوق کی بات شروع ہو گئی, بل ایک پاس کیا گیا. لیکن جیسے ان کے حقوق کی حکومت نے بات شروع کی, ویسے ہی ایک مذہبی طبقہ جو تھا وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. تو اس وقت بہت ایک ٹسل چل رہی ہے ان کو دبانے کی, ان کے حقوق کو دبانے کی, ان کی شخصیت کو دبانے کی, یا ان کے وجود کو دبانے کی. اور یہ میں اپنی سوسائٹی کے لیول پہ بات کر رہی ہوں. جی بالکل, گراؤنڈ لیول کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں. تو ہمارا کنسرن صرف کرسچن خواجہ سرا ہی نہیں ہے, ہمارا کنسرن ہر انسان ہے, اور خواجہ سرا بھی خدا کی مخلوق ہیں. تو وہ بہت زیادہ اس وقت تھریٹس کے اندر ہیں, بہت زیادہ اسٹرگل انہیں کرنا پڑ رہی ہے, خوف کا بھی شکار ہیں. یہ تو ایک میجورٹی جو لوگ ہیں, میجورٹی ان سینس کے مسلم طبقے سے جو خواجہ سرا ہیں, جی اس میں بھی وہ مارجنلائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ظاہر ہے کمزور طبقہ ہے نا, کمزور طبقہ. لیکن جو کرسچن خواجہ سرا ہے, وہ خواجہ سرا کے اندر بھی ایک مارجنلائزڈ طبقہ ہے. ان کو اپنی شناخت چھپانا پڑتی تھی. وہ موسٹلی ایز اے مسلم اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے تھے, کیونکہ جب بیگنگ کرنے جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے 97% لوگ یہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے, تو انہوں نے انہی سے بیگنگ کرنی, کیونکہ چرچ نے ان کو اگنور کیا. انفارچونیٹ ہے کہ اگنور کیا. تو جو کرسچن خواجہ سرا وہ اس سے بھی زیادہ پسا ہوا ہے. تو اب آپ بات کر رہے ہیں فیوچر کی. فیوچر کی دیکھیں, میں تو ایک اکیلی خاتون ہوں, اور 3 سال ہو گئے میرے چرچ کو شروع ہوئے, اور میں نے صرف چرچ ہی شروع نہیں کیا, لیکن جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اب یہ لوگ گناہ کو ترک کر کے, جو ان کے رانگ ڈوئنگس تھیں ٹو ارن دیئر لیونگ, دے ور فورسڈ, لائک
وہ خود نہیں چوائس کرتے, ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جیب کترے بنیں یا چوری کریں یا سیکس ورک کریں یا سارے جو آڈ کام ہیں, لائک جب کوئی انہیں جاب نہیں دے گا. دو ہی میرے خیال سے جاب ہیں, ایک یا تو وہ جو ہے مانگ لیتے ہیں, یا تو وہ پھر ڈانس وانس اور سیکس مجرے کرتے ہیں. جی بالکل, ان کو مجبور کیا جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھی نے بہت اچھا بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کپڑے اتارنے کے تو پیسے دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو جاب دے کر پیسے نہیں دینا چاہتے. دس از ویری بٹر ریالٹی. اس سے بٹر ریالٹی یہ ہے کہ چرچ ان کو اگنور کرتا ہے. تو میں نے ان کے لیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام بھی شروع کیا, کیونکہ میرے بہت محدود وسائل ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے. پرسنل لیول پہ میری 2 فرینڈز ہیں جو مجھے سپورٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کوئی سپورٹ نہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. چرچ بھی نہیں سپورٹ کر رہا. تو میں جو پہلے ہمارے ماڈریٹر تھے ہیمفری صاحب, وہ کراچی آئے, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا آپ خواجہ سرا کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ تھیولوجیکل ایشوز ہیں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھیں, وی کین ڈسکس دیز تھیولوجیکل ایشوز, اور ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. آج تک کوئی نہیں بیٹھا میرے ساتھ. پھر دوسرے ماڈریٹر صاحب آئے, ان سے میں نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ بیک لیش جو آئے گا اس کو کون سنبھالے گا. بیک لیش تو بہت سی چیزوں پہ آتا ہے نا سوسائٹی میں, لیکن ہم دوسرے ایشوز کو ڈیل کر لیتے ہیں. خواجہ سرا سے جڑے ہوئے ایشوز کو کیوں نہیں ڈیل کیا جاتا؟ پھر جو ابھی بھی جو موجودہ بشپ ہیں, انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا, آپ ان کا چرچ نہیں لیں گے. انفارچونیٹ ہے, لیکن میں لیتی ہوں اور لیتی رہوں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی ٹیسٹیمنیز ہیں. ان لوگوں نے توبہ کی, اپنی زندگی راست بازی کی زندگی گزارنے کے لیے اپنا آپ خدا کو وقت دیا, اور اب انہی میں سے کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاسٹر بنیں. واو. یا تو میری یہ ایفرٹ ہے کہ جو فیوچر کی بات کر رہی ہیں چرچ کے لیول پہ, تو میری یہ ایفرٹ ہے کہ میں ان کے خواجہ سرا کوئی پاسٹر تیار کر سکوں, کوئی اندر سے لیڈر تیار کریں. لیڈر تیار ہو, وہ بائبل ٹیچر بھی ہو, وہ سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہو, تاکہ چھوٹے بچپن سے ہی جب یہ خواجہ سرا بنے تو وہیں سے ان کو چرچ کی طرف راغب کیا جائے, اور پھر کچھ ایجوکیشن کا ان کا بندوبست کیا جائے, تاکہ جب عام بچوں کو بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو ان کی راہوں کو متعین کیا جاتا ہے. جی. تو خواجہ سرا کو تو زیادہ کاؤنسلنگ کی اور توجہ کی اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. گھروں سے نکال دیا. ہاں جی. تو فیوچر میں تو گیو اپ کرنے والی نہیں ہوں, اور امید ہے کہ چرچ میرا ساتھ دے گا. مسلسل ایفرٹ کے بعد جنرل جو کنسیپشن تھی, جو کہ شروع میں انٹرنیشنلی نیشنلی میرے ہسبینڈ کو بھی فون آئے کہ یہ آپ کی بیوی نے کون سا کام کرنا شروع کر دیا, اس کو منع کرو. تو پادری شفیق کمل میرے ہسبینڈ ہیں, تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا کام میں اپنی بیوی کو منع کروں کہ وہ ان کو گھر لاتی ہے, ان کی کہانی سنتی ہے, ان کے ساتھ آنسو بہاتی ہے, ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے, پھر ان کے ساتھ بائبل پڑھتی اور دعا کرتی. اس میں سے کون سا کام ہے جو میں اپنی بیوی کو منع کروں, میں مجھے گائیڈ کر دیں. تو جب وہ ساری تفصیل سنتے تھے, نہیں یہ تو سب صحیح ہے, لائک وہ کہتے ہیں نا آئس بریک کرنا. جی, آئس بریک کر, وہ آئس بریک کر دی ہے, اور اب چرچز نے ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور ان کے اندر بھی کانفیڈنس آ گیا ہے کہ یہ چرچ میں ایک نارمل انسان کی طرح بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اور مجھے پتہ ہے آپ نے بہت اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, کیونکہ آپ ریسنٹلی جو ہے مائنورٹیز رائٹس کی جو ایک مارچ ہے اس کی پریپریشن کر رہی ہیں, تو اس کا کیا موٹیو ہے اس مارچ کو کرنے کے لیے؟ تھینک یو, آپ نے ریئلائز کیا ہے. اٹ واز ناٹ ایزی اس وقت میرا آپ کے پاس آنا, لیکن سنس آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آئی تھاٹ کہ کیوں نہ اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کیا جائے اویئرنیس کے لیے. تو یہ مائنورٹی رائٹس مارچ
ہم 11 اگست کو کرنے جا رہے ہیں اور فریئر ہال پہ ہوپ فلی 3 بجے دوپہر. تو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, مائنورٹی رائٹس مارچ کا مقصد کیا ہے؟ 11 اگست کو 2009 میں مائنورٹی ڈے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اب آپ 365 دن ہیں سال کے, آپ کی ریاست نے آپ کو ایک دن دے دیا, آپ کے نام کر دیا, تو کیا ہمیں اس دن کا فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اٹھانا چاہیے. ہمارا دن ہے نا, 364 دن آپ شاید نہ بات کر سکیں, لیکن ایک یہ دن 365واں جو دن ہے 11 اگست, وہ ریاست آپ کو دے رہی ہے اقلیتیں آئیں اور اپنے بارے میں بات کریں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو 11 اگست ہے اس پر مائنورٹی رائٹس مارچ کو اناؤنس کیا ہے, اور یہی سب سے درخواست کریں گے کہ بی اے پارٹ آف اٹ. تو ایسے کون سے رائٹس ہیں جن کو آپ آگے لے کے آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں لیکن ہمیں دیے نہیں جا رہے؟ دیکھیں, ایک تو میں دوبارہ کہوں گی کہ 15 سال ہو چکے ہیں اس دن کو مائنورٹی ڈے ڈکلیئر کیے ہوئے. جیسے بہت سے اور کاموں کا آغاز میں نے کیا, چاہے وہ خواجہ سرا چرچ ہے یا ہم نے عورت مارچ جو شروع کیا تھا, اس کی بھی میں فاؤنڈر ممبر ہوں اپنے دوسری سول سوسائٹی کی خواتین کے ساتھ. تو اسی طریقے سے ہم نے اس مارچ کو بھی اناؤنس کیا, سوچا اور یہ کرنے جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کون سے مطالبات ہیں. دیکھیں, جب آپ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بات کرتے ہیں نا, ہندو الگ بات کر رہے ہیں, سکھ الگ بات کر رہے ہیں, پارسی الگ بات کریں, کرسچن الگ بات کریں, تو وہ ٹولیوں میں جو بات ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو بات ہوتی, شاید وہ ریاست تک نہیں پہنچتی, اداروں تک نہیں پہنچتی, یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے, تو مسائل تو بہت سے ہیں, بہت سے مسائل ہیں. ہمیں ایک عام مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ آرٹیکل جو 25 ہے, آرٹیکل 25 ہے جو 1973 کا آئین ہے, جو ہمارا دستور ہے, اس کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ہمیں برابری حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہمیں برابری حاصل ہے؟ صرف آرٹیکل میں لکھ تو دیا گیا ہے, لیکن اس آرٹیکل میں اٹ از ریٹن, اٹ از دیئر. ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے لیے ہے نا, ہندوؤں کے لیے ہے, ہم مائنورٹیز کے لیے, لیکن ملتی نہیں ہے, تو لینا پڑتی ہے چیز. بے شمار مطالبات ہیں, جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں سلیکشن نہیں, ہمیں الیکشن چاہیے. ایک مطالبہ جو سب سے زیادہ ابھر کر اور اس وقت کہیں کہ سب سے چیلنجنگ جو پوزیشن ہے وہ ہے فورس کنورژن اور کم عمری کی شادی. جو ہے کم عمری کی شادی پہ تو قانون سندھ گورنمنٹ نے بنا دیا ہوا ہے, لیکن جو کنورشن ہے, جس کو ہم لفظ فورس کنورشن استعمال کر رہے ہیں, اس کے اوپر آج تک اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے بل پیش کیا گیا, گورنر تک پہنچا, لیکن وہاں سے سائن نہیں ہوا. مذہبی جماعتوں کی طرف سے دباؤ آیا اور وہ بل واپس بغیر سائن کیے بھیج دیا گیا. آپ کہہ رہی ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے کیسز میں ڈیل کر رہی ہوں یا سامنے آ رہے ہیں, ان سارے کیسز کے اندر ایک چیز بہت کلیئرلی ہے کہ جب ان بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے, دیکھیں چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں, انڈر ایج بچیاں نا. ایک اس فنومینا کو سمجھنے کے لیے میں ایک دوسری بات بھی پہلے کر دوں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کرسچن بچی سے شادی کر سکتے ہیں, ہمارا بائبل نہیں دیتی, بائبل الاؤ نہیں کرتی جی, لیکن اسلام اجازت دیتا ہے. آپ کے قانون میں موجود ہے, آپ کی شریعت میں, یعنی اسلامی شریعت میں موجود ہے, اسلامی قانون میں موجود ہے کہ آپ کرسچن بچی سے شادی کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی دباؤ نہیں ہے, نہ معاشرے کی طرف سے, نہ آپ کو آپ کی شریعت کی طرف سے دباؤ ہے, پھر وہ بچیوں کو کیوں مذہب تبدیل کیا جاتا ہے؟ وہ جو آپ کا سوال تھا کیوں,
جی اس کو میں ڈیل کرنے کے لیے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی کہ ان ساری بچیوں کو لیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو ریپ کیا جاتا ہے، سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک فزیکل ٹراما میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کا مذہب تبدیلی کا سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے، اور اس سارے کیسز میں ان کی عمر 19 سال لکھی جاتی ہے یا 18 سال لکھی جاتی ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے 18 سال سے نیچے والی پہ تو کیس بن جاتا ہے میرے خیال سے. ہاں جی، وہ سندھ کا قانون ہے کہ آپ 18 سال سے نیچے شادی نہیں کر سکتے. آپ کیوں اس کو 19 سال لکھتے ہیں؟ اور پہلے سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے، پھر یہ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، پھر اس کے بعد شادی والا سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جو کہ سب سے پہلے بننا چاہیے تھا نا شادی والا. لیکن کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ جو کم عمری کی شادی کرتے ہیں نا، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ہماری ڈیمانڈ، مائنورٹیز کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے، اس کو جرم قرار دیا جائے. ابھی تک تو اس پر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی گھر کی بیٹی اگر چلی جائے، اور وہ بھی چھوٹی بیٹی، کیونکہ آپ کی اگر 18 سال کی بچی جاتی بھی ہے تو آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کا سوچ سکتی ہے نا. لیکن 15 سال کی، 13 سال کی، 12 سال کی بچی، وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اپنا اچھا برا بھی نہیں کر سکتی، وہ بھاگ بھی نہیں سکتی، وہ لڑ بھی نہیں سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بل پاس کیا جائے اور اس کو کرمنلائز کیا جائے. لیکن سو فار اس پہ کوئی ابھی کام نہیں ہوا، اور بہت شدید مخالفت ہے کہ یہ جرم نہیں ہے. اور یہ دنیا کے اندر تو یہ جرم قرار دیا جاتا ہے کہ اگر لڑکی جیسے 15 سال کی لڑکی ہے اور مرد جو ہے وہ 30 سے 40 سال کا ہے، تو وہ تو اسے جو ہے اس کو مرد کو وہ سزا اس کو ملتی ہے اس بارے میں کہ وہ تو بچی تھی. اسے سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کہ وہ تو بچی تھی، آپ تو سمجھدار تھے، آپ کو سمجھتے، آپ نے اسے پھنسا لیا اور اس کے اندر جو ہے جبراً شادی کر لی. تو یہ جو آپ مارچ کرنے کو جا رہی ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں 11 اگست کو ہونے والا ہے، تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا ہمیں یا نہیں؟ بالکل فائدہ ہوگا. میں 2 ایگزامپلس دینا چاہوں گی آپ کو لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے بھی. آرزو راجہ کیس پاکستان میں کافی فیمس ہوا، جو کہ بچی، کرسچن بچی جو کہ انڈر ایج میرج کا شکار ہوئی، فورس کنورشن کا شکار ہوئی. اس پر پہلی بار یہ ہوا کہ پاکستان میں چرچ، چاہے وہ کیتھلک تھا، چاہے پروٹیسٹنٹ تھا، چاہے پینٹیکاسٹل تھا، آل سیگمنٹس آف چرچ سب روڈ پہ آئے. پہلی بار ہسٹری میں یہ ہوا. ایسا ہی بالکل. نہ صرف نیشنلی، انٹرنیشنلی پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں آرزو راجہ کے لیے احتجاج ہوا. اور اس احتجاج کی وجہ سے یہ جو ایک ایشو تھا یہ انٹرنیشنلی بھی ہائی لائٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور کانسٹنٹ پروٹیسٹ ہوئے. اس کے بعد جب یہ ایک ریکوگنائز ہو گیا یہ ایشو، ظاہر ہے جب آپ روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے نا. آرزو راجہ کیس میں ہی اکتوبر 2022 میں جو ابڈکٹر ہے آرزو راجہ کا جو ابڈکٹر ہے اظہر، وہ اسلامی شریعہ کورٹ چلا گیا اسلام آباد. اس نے کورٹ سے پیٹیشن ڈالی کہ یہ جو سندھ کا قانون ہے کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ خلاف اسلام ہے، تو آپ سندھ کے اس قانون کو ایبالش کریں، کیونکہ تو چھوٹی عمر کی شادی اسلام میں ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو ایبالش کریں، یہ خلاف اسلام ہے، اور آرزو میری بیوی ہے، یہ مجھے دی جائے. یہ میں اکتوبر 2022 کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. اس سال 7 مارچ 2023 کو اسلامی شریعہ کورٹ نے آرزو راجہ کیس میں ہی ایک بہت اچھا ورڈکٹ دیا. انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ یہ جو قانون ہے سندھ کا کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کے لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی،
انہوں نے سپورٹ کیا حدیث سے, انہوں نے سپورٹ کیا ہسٹری سے. بہت اچھا لینگتھی جامع ایک ورڈکٹ آ گیا کہ یہ قانون اسلام کے مطابق ہے اور 18 سال سے چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچی بلوغت اختیار کر جائے, تو جس کی وجہ سے عام طور پہ لوگ کہتے تھے کہ بھی 9 سال کی بچی بھی پیوبرٹی اٹین کر لیتی ہے, کہیں 12 سال کی کرتی, کہیں 10 سال کی. تو پھر بعض کا عدلیہ میں بھی کنفیوژن ہوتی تھی. وہ چھوٹی بچی اگر پیوبرٹی اٹین کر چکی ہے تو اس کو بھیج دیتے تھے. لیکن اب جو ہمارے پاس ورڈکٹ آ گیا اسلامی شریعہ کورٹ کا, یہ اتنا طاقتور ورڈکٹ ہے. انہوں نے نہیں دی, انہوں نے اس قانون کو ویلیڈیٹ کر دیا, اور ججز اور دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ اب یہ جو دو دلے ہو جاتے تھے یا دو طرف دماغ چل رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم پیوبرٹی تو اٹین کر چکی ہے, تو انہوں نے کہا بلوغت صرف جسمانی نہیں ذہنی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جی پیوبرٹی اٹین کر گئی ہے تو ذہن اس کا ویسے ہی ہے, ہڈیاں اس کی ویسے ہی کمزور ہیں, ذہن کمزور ہے, جسم کمزور ہے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے. اس کو رد کیا اس کی پیٹیشن کو, اور اس کو بچی نہیں دی, اور سندھ کے قانون کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا. کیسے یہ فائدہ ہوا؟ چرچ نے شور مچایا, آواز اٹھائی, لوگوں نے آواز نکالی, بولے, کمزور آواز, کمزور طبقے کی آواز بنانا چرچ. جی مجھے یاد ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر کیتھولک پریسٹ موجود ہوتے تھے, پینٹیکاسٹل پریسٹ موجود ہوتے تھے, ہر طبقے کے پریسٹ بھی موجود ہوتے تھے. بیریئرز آپ نے توڑے, آپ اپنی بچی کے لیے نکلے, آپ نے نیشنل انٹرنیشنلی چیزوں کو تسلیم کروا لیا. ایک مارچ کا فائدہ جو میں بتا رہی ہوں, یا پروٹیسٹ کا فائدہ بتا رہی ہوں. دوسرا ایک اور میں آپ کو اچھا اس کا آؤٹ کم بتا سکتی ہوں کہ اسی سال 2023 12 مارچ کو جو عورت مارچ ہم کرتے ہیں, برنز گارڈن میں ہمارا مارچ تھا, اور دیگر مطالبات میں سے ایک مطالبہ میرا سٹیج سے اور گیا تھا, جس میں یہ سارے مطالبات تھے, جبری جو مذہب تبدیلی اور دیگر جو ہمارے مطالبات ہیں اس پہ میں ضرور بات کروں گی. لیکن ایک مطالبہ میں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان میں یہ قانون تھا کہ جو 20 نمبر ایکسٹرا دیے جاتے تھے مسلم طلبہ کو, اب اس سے کیا حافظ قرآن جو ہوتے تھے, اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے سپوز آپ کے بھی 800 نمبر ہیں اور میرے بھی 800 نمبر ہیں, ہم دونوں میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. میں کرسچن ہوں اور آپ مسلمان ہیں. آپ کے پاس آپ لے آتے ہیں سرٹیفکیٹ حفظ قرآن کا, یعنی آپ نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا ہے, تو آپ کو 20 نمبر ایکسٹرا دے دیے جائیں گے. اب میرٹ تو 800 مارکس کا تھا, لیکن اب آپ کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 820. میں تو رہ گئی نا, میں میرٹ پہ بھی ہوں 800 پہ, لیکن میں رہ گئی کیونکہ آپ کے نمبر اب 820 ہو گئے, آپ کو پریورٹی مل گئی. تو اس کی وجہ سے پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, روزگار میں ہمارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا تھا, کیونکہ میرٹ متاثر ہو جاتا تھا. جی. تو اس سال جب میں نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ جو 20 نمبر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں یہ ختم کیے جائیں, یا ہمارے بھی ہندوؤں کو بھی اور کرسچنس کو بھی ایکسٹرا نمبر دیے جائیں 20 نمبر. تو 12 مارچ کو میں نے یہ اسٹیج پہ سے یہ ایک مطالبہ تھا دیگر مطالبات کے ساتھ. 16 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس کو ایبالش کر دیا. واو واو ونڈرفل. بولیں گے تو کچھ ملے گا نا. ایسے ہی ایسی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آرزو راجہ کیس کا کیا اس کے کرنٹ سٹیٹس ہے؟ کیا وہ بالکل کیس ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں آرزو راجہ کیس اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. کیس اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. 3-4 سال چلتے ہیں. سب سے زیادہ لمبا کیس اس سے پہلے نیہا پرویز جو اس کا وکٹم ہوئی تھی 12 ایئرز اولڈ گرل, اس کا ابھی بھی کیس چل رہا ہے. 5واں سال ہے اس کا کیس چل رہا ہے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. لوگوں کی انٹرسٹ صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ لڑکی گھر پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. آرزو راجہ کی کسٹڈی 1 سال کے بعد پیرنٹس کو مل گئی, بچی گھر آ گئی. وہ ویسے اب ہمارے لیونگ ہوپ شیلٹر میں ہوتی ہے.
وہ اس نے بیپٹزم لیا. اب وہ چرچ کی ایک بہت اسٹرانگ ممبر ہے, کوائر کا حصہ ہے. اور لائک جو لیونگ ہوپ شیلٹر میں چلا رہی ہوں, اس میں جو بچیاں آتی ہیں تو ان کو واپس سے اس ٹراما سے نکالنے کے لیے, اس سارے جس کرائسس سے وہ گزرتی ہیں, تو اس کے لیے ان پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے. تو اس کے لیے وہ ہر تقریباً تیسرا سال ہے وہ جو وومن مارچ ہوتا ہے اس میں والنٹیئر بھی کر رہی ہے ود ادر گرلز. اور کلائمیٹ مارچ پہ بھی ابھی اس نے وہ والنٹیئر کیا. اور کیسز چل رہے ہیں, کیس آرزو راجا کا بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو ابھی نہیں پتا اس کے بارے میں, اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے, لوگ تو ابھی تک یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید یا تو ابھی شیلٹر میں ہے یا اس لڑکے کے ساتھ ہے. ناٹ ایٹ آل, کیونکہ کلیئر نہیں ہے ابھی تک آن لائن, میرے خیال سے کسی نے ایسا کلیئر اس کو مینشن نہیں کیا کہ اس کیس کا کیا ہوا. کیس چل رہی ہیں کیونکہ کرمنل کیسز بہت لمبی لٹیگیشن ہوتی ہے. وہ کبھی اس پہ ہم الگ سے ایک بات کر سکتے ہیں کہ کتنی ملٹیپلیکیشن اس میں پیچیدگیاں کتنی ہوتی ہیں. لیکن آرزو راجا والدین کے ساتھ ہے, ایمان میں مضبوط ہے اور چرچ کا ایک اسٹرانگ ممبر ہے اب. آمین آمین. اور کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے اگر گورنمنٹ کے آسرے پہ چھوڑیں ہم اپنے آپ کو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایز اے کمیونٹی آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں, ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ SSDO کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے اندر جو ہے چائلڈ اور وومن ابیوز وہ تقریباً 771 کیسز ہیں within 4 months. within 4 months this year نا this year جنوری 1 سے لے کے اپریل 30 کی یہ رپورٹ ہے, جس کے اندر 529 کیسز جو ہیں ریپ کے, کڈنیپنگ کے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے 119 ہیں, 56 جو ہیں یہ ریپ اینڈ سیکشل ابیوز. اور جو آپ بات کر رہی تھیں اس کے بارے میں چائلڈ میرج کے, وہ 16 کیسز ہیں. اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی جی, یہ بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے گزشتہ سالوں سے. 2020 21 22 کو دیکھتے ہوئے 23 کے اندر یہ کیسز بڑھے ہیں. تو ایز اے کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, ہم اسے کیسے مطلب پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو؟ دیکھیں, وومن ابیوز جو ہے یا عورت کو وکٹمائز کرنا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت کامن کرائم ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانی طور پر بھی ہم لڑکیوں کو آٹومیٹیکلی کمزور بناتے ہیں. لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آپ عام یہی دیکھ, چرچ میں بھی دیکھ لیں یا سوسائٹی میں دیکھ لیں, لڑکوں کو ایک طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. لڑکی کو گھر سے ہی بتایا جاتا ہے کہ شی از ویک. ٹھیک ہے, وہ خود سے بھی خود کو ویک سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرہ تو تیار ہی ہے. ٹھیک ہے, وومن وکٹمائزیشن بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے, جس کے لیے ہم نے یہ عورت مارچ کا بھی آغاز کیا تھا. بطور کرسچن کمیونٹی آپ بات کر رہے ہیں تو جو فورس کنورشن یا انڈر ایج میرجز کے جو کیسز ہیں یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. چھوٹی بچیوں کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہوتی ہیں, کیونکہ 18 سال کی بچی کو کوئی چھین کے لے کر جائے گا نا, وہ چیخے گی بھی, وہ مکہ بھی مارے گی, وہ گھونسا بھی مارے گی, وہ ٹانگ بھی مارے گی, وہ دانت بھی کاٹے گی, اگر اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے نا. لیکن آپ اگر 14-15 سال کی بچی کو لے جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی کمزور ہوتی, فزیکلی بھی ویک ہوتی ہے. تو ہمیں ایک تو میں دوبارہ آپ کے اس پروگرام کی ساتھ سے ضرور والدین سے اور ماؤں سے کہوں گی کہ ہمارے ہاں سیکس کے بارے میں بالکل تعلیم نہیں دی جاتی. نہ اسکولوں میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, نہ گھروں میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. فون ہم نے پکڑائے ہوئے ہیں سب پیرنٹس نے اپنے بچوں کو, اور ہر چیز اس کے ساتھ کھلی ہوئی ہے, لیکن کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے, نہ فیملی کے اندر, نہ اداروں میں, نہ چرچ کے اندر. تو رجحان آپ کہہ رہے ہیں بطور کمیونٹی ہم اس کو کیسا دیکھتے ہیں. میرے لیے جب آرزو راجا کیس ہوا تھا, آپ نے بھی کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے.
کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ جب آرزو راجہ کیس ہوا، جب اس بچی کو واپس لیا گیا تو بہت سے لوگوں نے ایک کمپین یہ بھی چلا دی تھی کہ ایسی بچیوں کو تیل لگا کے آگ لگا دو، ان کے لیے معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم نے اس کی رپورٹنگ بند کر دی. وہاں میرا کویسچن پھر یہ ہوگا کہ معافی کا تصور کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مصرف بیٹے کا تصور کدھر ہے؟ کھوئے ہوئے سکے کا یا کھوئی ہوئی بھیڑ کا تصور کدھر ہے؟ کہ اگر یہ بیٹی ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا، بیٹا ہے تو اس کو معاف کر دینا ہے. تو کمیونٹی میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان بچیوں کے تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں، غربت کا شکار ہوتی ہیں. یہ ہمارے خاندان جو ہیں زیادہ تر آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، وہ نہ پولیٹیکل افیلیشن رکھتے ہیں، نہ سوشل افیلیشن رکھتے ہیں، نہ اسپرچول افیلیشن رکھتے ہیں. وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے چرچ آتے ہیں سنڈے کو نا، اس کے بعد ان کی کوئی سوشل گیدرنگ نہیں ہے. اور وہ بھی وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ شفا چاہیے. ہاں جی، شفا چاہیے یا کوئی پیسے پوسے کا معاملہ ہے، برکت چاہیے. اور وہ برکت از اونلی ان مانیٹری سینس نا، کہ خدا سے پیسے مانگنے آنا ہے یا روزگار. لیکن وہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان ایشوز پر بات کی جائے، ان کو ڈیل کیا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو بہت انفارچونیٹ ہے، غربت کی وجہ سے زیادہ وکٹیمائز کر دیا جاتا ہے ان بچیوں کو، جن کے پاس شاید کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ان کو بسکٹ، آئس کریم. وہ آرزو کے سے بعد میں ہم نے پوچھا کیا کرنے گئی تھی؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں تو آئس کریم کھانے گئی تھی. شی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ میرج. اور یہ جو بچیاں وکٹم بنتی ان میں سے اب میں یہ ضرور ان سے سوال پوچھتی ہوں. 1-2 نے کہا کہ وہ ہمیں شادی کا کہہ کے لے کر گئے تھے، لیکن آرزو کو آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا. وہ آئس کریم کے شوق میں گئی تھی بچی. ٹھیک ہے، تو اور اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. کیونکہ بعد میں تو کہیں اس کی کہانی سامنے آئی نہیں نا. وہ تو میں چاہتی ہوں کہ کسی وقت بیٹھ کے اس کی بھی وہ اپنے منہ سے بتائے کہ ہوا کیا تھا، تاکہ دوسری بچیاں سیکھ سکیں. تو میں کئی بچیوں سے پوچھتی ہوں تو وہ جیسے مشل ایک بچی ہے جس کا بھی کیس ہم دیکھ رہے ہیں، مشل منور، وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہے میں تو شادی کے لیے گئی تھی. تو اس سے پوچھا آپ کو پتا تھا شادی کیا ہوتی؟ کہتی نہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا شادی کیا ہوتی ہے. دے ڈونٹ نو. وہ جب ان کو فزیکلی اسالٹ کر دیتے ہیں نا، ابیوز کرتے ہیں سیکسولی، تو وہ بچیاں ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ گلٹ میں آ جاتی ہیں، ٹراماٹائز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ان سے جو مرضی کہلوا لو، جو مرضی ان کے منہ سے باتیں کروا لو. پھر انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو ہم آپ کی فیملی کو مار دیں گے. ہاں جی، یہ کریں گے. آرزو کے کیس میں جب ہم شیلٹر میں اس سے ملنے گئے تھے، جب اسے کورٹ نے شیلٹر بھیج دیا تھا، تو وہ اپنے والد کو بتا رہی تھی کہ ڈیڈی میں 19 سال کی ہوں اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو اپنے باپ کو بتانے کی، کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی. سنس شی واز چائلڈ، وہ 6th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور شی واز اونلی 14، اور میڈیکل اس میں آسیفیکیشن ٹیسٹ میں بھی آ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ڈیڈی کو کنونس کر رہی تھی کہ میں 19 کی ہوں. اور اس کے ڈیڈی نے بولا وہ جو لڑکا تھا اس کے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا سر. اچھا، ہاں جی. کیا ایج تھی اس کی؟ اس کا ڈیڈی اس وقت 45 سال کا تھا اور وہ لڑکا اس وقت 47 سال 47 ایئرز اولڈ تھا. اور اس کا ڈیڈی 45 ایئرز اولڈ تھا جب آرزو کو لے گئے تھے. تو وہ آپ دیکھیں نا، پھر اس سے بعد میں بتایا کہ اس کو وہ ایک گراؤنڈ میں لے گیا، اس کو خوف زدہ کرتا تھا. وہاں اس نے سنس ہی واز اے ورکر آف ایک تنظیم کا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی اس تنظیم کا، سب کو پتہ کس تنظیم سے اس کا تعلق تھا. تو وہاں جا کے جی میں نے اس کو مرڈر کر کے قتل کیا، اس کو قتل کیا، اس کی قبر ہے، اس کی قبر ہے، اگر تم نے کچھ بولا تو
تمہارے ماں باپ کی بھی قبر یہاں ہوگی. یہ بعد میں اس بچی نے یہ ساری چیزیں ریویل کی, لیکن کیونکہ ابھی کیسز چل رہی ہیں تو اس کا ہم ابھی انٹرویو نہیں کروا رہے, لیکن ایٹ سم اسٹیج جب چیزیں میچور ہو جائیں گی تو شی ول اسپیک اباؤٹ دا آرڈیل. یہ تو ایک کیس ہے, ایسے بہت سارے کیسز ہیں, بہت سے کیسز ہیں. میرے لیونگ ہوپ شیلٹر میں اس وقت 8 بچیاں ہیں جو ہم نے ریکور کی ہیں اور ان کو شیلٹر دے رہی ہیں, ان کے کیسز دیکھ رہی ہیں اور ان کو دوبارہ سے ایک نارمل لائف کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو 8 اگست کو جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنا پیریڈ ختم کر رہی ہے, اور یہ سال کیونکہ الیکشن کا سال ہے, تو بطور کرسچن کمیونٹی ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 8 اگست کو اس حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے. گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو ایڈ ہاک جو گورنمنٹ ہے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ 60 ڈیز کے اندر یا 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہوتے ہیں. اب یہ سال الیکشن کا سال ہے, بہت امپورٹنٹ ایئر ہے. تو بطور کرسچن کمیونٹی یا بطور مائنورٹی کیا ہم تیار ہیں؟ اگر مائنورٹیز کے طور پہ دیکھا جائے تو اگر ہم ہندو کمیونٹی کو دیکھیں تو وہ تو دے آر ویری ویل اویئر, وہ بہت زیادہ تیار بھی ہیں, کانشیس بھی ہیں اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں اس بارے میں کہ ہم نے الیکشن میں کیسے حصہ لینا ہے. اس میں ایک تو ہمارا مطالبہ جو چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت 9 مائنورٹیز کی سیٹس ہیں پروونشل لیول پر, اس میں سے ایک ہمارا کرسچن ایم پی اے ہے, باقی 8 ہندو ایم پی اے ہیں. کیوں ہونا تو یہ چاہیے. اگر آپ کچھ پیچھے کچھ ڈیکیز چلے جائیں, کچھ دہائی پیچھے چلے جائیں تو برابر تھا. 5 کرسچن ہوتے تھے تو 4 ہندو, یا 4 ہندو تو 5 ہندو تو 4 کرسچن. لیکن اب یہ کم ہوتے ہوتے ایک سیٹ پہ کیسے رہ گیا؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں بھی غور نہیں کیا, کیونکہ ایک ہوتا ہے اور دوسری طرف 8 ہندو نمائندے ہیں. ایک کی آواز کہاں سنی جائے گی, یا ایک بندہ کیسے پورے صوبے کو کور کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سیاسی شعور بھی نہیں پیدا کیا گیا. میں کئی دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہندو کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی اس کا بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں, بے فارم بنواتے ہیں. 18 سال کا ہوتا ہے وہ اس کا شناختی کارڈ بنواتے ہیں, اس کا ووٹ رجسٹرڈ کرواتے ہیں. وہ ہندو بچے یا ہندو لوگ آپ دیکھیں گے ان کے بڑے بڑے کاروبار آپ کو کراچی میں نظر آئیں گے. بالکل. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, کرسچن کمیونٹی میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ 1000 روپے کی 1500 کی مٹھائی خریدتے ہیں, چرچ لے کر جاتے ہیں, شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں, مٹھائی کھاتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں لے آئے. بہت اچھی بات ہے, آپ کو لانا چاہیے خدا کے گھر میں, لیکن اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ کون بنائے گا؟ اس کا بے فارم کون بنائے گا؟ اور جب آپ کا بچہ 18 سال کا ہو جائے گا اس کا شناختی کارڈ کون بنائے گا؟ اس کا ووٹ کون رجسٹرڈ کروائے گا؟ اب ایک یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کرسچنز ہندوؤں سے زیادہ ہیں پاکستان میں. سندھ میں ہندو زیادہ ہیں لیکن پنجاب میں کرسچن زیادہ ہیں. لیکن سینسز میں جب مردم شماری ہوتی ہے ہم اس کے لیے بھی کانشیس نہیں ہیں. مردم شماری میں ہندوؤں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہے کیونکہ وہ اپنے شناختی کارڈ بناتے ہیں. اچھا, یہ عجیب فینومینا میں نے کرسچن سے سنا کہ جی لڑکیوں کا شناختی کارڈ نہیں بنانا. کیونکہ کیسز میرے پاس آتے ہیں, جیسے بچے کی کسٹڈی لینی ہوتی ہے نا, میں اب کیس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. بچے کی کسٹڈی لینی ہے, اب ماں بچے کی کسٹڈی کیسے لے؟ آپ کا تو شناختی کارڈ ہی نہیں بنا. آپ کا تو میرج, آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوگا تو آپ کا پھر میرٹ سٹیٹس پہ چینج ہوگا آپ کا شناختی کارڈ. جب وہ نہیں بنا, جب میں ان سے پوچھتی ہوں کیوں نہیں بنایا, جی وہ لڑکیوں کا تو ہم بناتے نہیں ہیں.
کیوں نہیں بناتے؟ جی اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے. خدا را اگلے گھر جانا ہے تو اس کی ایک شناخت تو ہونی چاہیے نا. جب آپ ماں باپ ہی نہیں اس کا شناختی کارڈ بناتے تو اگلے گھر والے کیوں بنائیں گے اس کا شناختی کارڈ؟ ہم شناختی کارڈ نہیں بناتے, ہم ووٹ رجسٹرڈ نہیں کرواتے. پھر بہت سے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہمارا شناختی کارڈ ماں باپ کرسچن ہے, دادا دادی کرسچن ہے, ہمارا مسلم لکھ دیا گیا. کیسے لکھ دیا گیا؟ آج کل میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آج کل یہ جا کے آپ کہتے ہیں نا کہ غلطی ہو گئی, تو کوئی تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ آج کل جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنتے ہیں وہ اسکرین آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے, جی آپ کو کہا جاتا ہے اس کو پڑھ لیں. ہم یہ احساس نہیں کرتے کیونکہ یہاں 97% مسلمان ہیں, اور جو وہاں پر بیٹھا آفیسر بیٹھا جو ڈیٹا انٹری کر رہا ہے وہ اس کا ہاتھ آٹومیٹک عادی ہوا ہوا نا مسلم پہ ٹک کرنے کا. 97 کے بعد اچانک سے 98 نمبر آپ کا ہوگا جہاں کرسچن آئے گا, تو اس کا ہاتھ تو آٹومیٹک اسی بٹن پہ جائے گا مسلم پہ. جی یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں, میک شور کرائیں, میک شور کریں کہ آپ کرسچن ہیں, آپ ان سے پوچھیں. ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا, وہ لڑکی کرسچن ہے, اب شادی ہوئی ہے, جب میرڈ سٹیٹس چینج کروانے گئے تو اس کا جب کھولا گیا تو پیچھے اس کا مسلم لکھا ہوا ہے. اب نادرا نہیں چینج کر رہی, وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے, 3 سال ہو گئے آپ کا شناختی کارڈ بنے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اب شناختی کارڈ کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوتا مذہب, لیکن اندر جو ڈیٹا آپ کا انٹر ہوتا ہے وہاں آپ کا مذہب لکھا ہوتا ہے. اب اس کو کورٹ رجوع کرنا پڑا ہے, اور کورٹ سے اب آرڈر آئے گا تو نادرا چینج کرے گا. اور وہ بہت لمبا پروسیس, بہت لمبا, پھر پیسہ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو ہم کیوں نہیں کانشیس ہوتے؟ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں. ہاں جی. تو میں تو یہ کہتی رہی ہوں کہ اپنے ووٹ رجسٹرڈ کروائیں. اچھا, پھر ایک اور ٹریجڈی بھی ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ پنجاب سے آ کر کراچی میں شفٹ ہوئے ہیں. جی ہم یہاں رہے ہیں کراچی میں, 25 سال سے رہ رہی ہیں, 30 سال سے رہ رہی ہیں. ووٹ ہمارا پنجاب میں رجسٹرڈ ہے, تو ہم تو پنجاب میں جا کے نہیں ڈالیں گے نا. ووٹ ڈالنے کے لیے تو ہم اتنے ذمہ دار شہری تو نہیں ہیں کہ ہم پنجاب جائیں گے. ہم کیوں نہیں اپنا ووٹ چینج کرواتے؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چرچ جو ہے یا کرسچنس جو ہیں وہ بطور نیشن ویک ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہوتے, ہمارے شناختی کارڈ بنے نہیں ہوتے. اب میں یہ ایجوکیٹ کر رہی ہوں مختلف چرچز میں جا کر کہ شفا سے ہٹ کے ایک اور کام شروع کریں, رجسٹر تیار کریں, اپنا ڈیٹا دیکھیں. آپ کے چرچ میں پورے خاندان نے ریگولر آنا ہوتا ہے, اسپیشل آپ کو انویٹیشن نہیں بھیجنا. نہیں, خاص کوئی پروگرام کریں گے تو اس کے لیے اسپیشل انویٹیشن ہے, اور پھر اگلے کی مرضی ہے, بیوی آئے یا بیٹا آئے یا باپ آئے, سارے نہیں آئیں گے. لیکن چرچ سنڈے والے دن پورے کا پورا خاندان آتا ہے ود آؤٹ انویٹیشن, اور ایوری سنڈے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہو سکتا ہے ایک سنڈے نہ آئیں لیکن 3 سنڈے تو آئیں گے. تو آپ کو اپنے خاندانوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں ایک رجسٹر اٹھاتے, ماں باپ کا نام لکھیں, بچوں کے نام لکھیں, آگے ڈیٹا دیکھیں کہ ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے, ان کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے, ان کا اگر سنڈے اسکول سے شروع کر دیں تو سنڈے اسکول سے دیکھیں بچے کا بے فارم بنا ہوا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہے. کیونکہ پادری کی بات کو لوگ ایسے خدا کی بات سمجھتے ہیں نا, تو پادری اگر بار بار کہے گا یا سنڈے اسکول ٹیچر بچوں سے کہے گی آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا, آپ کا بے فارم نہیں بنا ہوا, سنڈے اسکول سے ہم ایسے ریفارم شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چرچ کے کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں, کتنے بچے نہیں جا رہے, وہ بھی ایک ڈیٹا آپ کے پاس کلیکٹ ہو جائے گا. پھر آپ ایک چینلائز آپ اپنا جو چرچ کی انکم ہے بچوں کی اسٹڈی پہ بھی کر سکتے ہیں, پریئرس میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ گرون اپ جو فیملیز آتی ہیں ان کے بچوں کا, اگر تعلیم یافتہ بچے ہر چرچ میں موجود ہیں, ان کی ذمہ داری لگائیں, ایک رجسٹر مینٹین کریں.
وہاں پہ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اگر بنا ہوا ہے تو ووٹ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. یہ ساری باتیں آج ٹیلی فون پہ 8300 پہ بھیجو، آپ کا سارا آ جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں رجسٹرڈ ہے، آپ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ کا خاندان نمبر کیا. اچھا، اب جب آپ یہ ڈیٹا کر لیتے ہیں، بالفرض اگر آپ کے چرچ کے اندر 200 ووٹ رجسٹرڈ ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کو پتہ چلے کہ اس چرچ کے 200 ووٹ رجسٹرڈ ہیں، ڈیٹا تیار ہے، وہ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں گے. آپ اپنے آپ کو پاورفل کرتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں. ساری سیاسی پارٹیاں آپ سے رابطہ کریں گی، یہ 200 ووٹ ہمارے پاس آنے چاہیے. لیکن وہ 200 ووٹ آپ کو پتہ تو ہو نا کہ آپ کے چرچ میں رجسٹرڈ ہیں. نہ صرف آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی امپاور کرتے ہیں، آپ سیاسی شعور پیدا کرتے ہیں، بلکہ میں تو اس کے ساتھ ساتھ اب چرچز میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے چرچ میں جو پوٹینشلی، جیسے آپ کا بھی کسی چرچ سے تعلق ہوگا، یو آر اے گڈ اسپیکر، آپ کو شعور ہے، معاشرے کا شعور ہے. اسی طرح بہت سی بیٹیاں چرچ کے اندر شارپ ہوتی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہوتی ہیں. اچھا، ایجوکیشن بھی اتنا چلے نہیں بھی ہے، کم ایجوکیشن بھی ہے، لیکن بغیر کم ایجوکیشن پہ بھی بہت سے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. پادری 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ سال جو الیکشن کا سال ہے آفٹر 5 ایئرس، اب الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پھر 5 سال بعد الیکشن ہوں گے. یہ 5 سال اگر پادری، آپ کا جو بھی چرچ لیڈر ہے، پریسٹ ہے، فادر ہے، پادری ہے، وہ مسلسل دعا کرتا رہے شان کو ہم ایز کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ تیار ہونا شروع ہوں گے کہ نہیں؟ جی بالکل، 5 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں کہتی ہوں ایک آپ اپنے اپنے چرچز میں کہتی ہوں اتنے ہمارے چرچز ہیں، 2 بچے ہی چوز کر لیں، ایک لڑکی ایک لڑکا. میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ایم پی اے کا جو آپ نے ایز اے کینڈیڈیٹ فارم بھرنا ہے نا، اس کی فیس صرف 25,000 ہے. 5 سال بعد آپ 25,000 بھر سکتے ہیں یا نہیں بھر سکتے؟ بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لڑکی ایک لڑکا، وہ تو کوئی پوٹینشیل خاندان ہوگا، اسی کو کہیں گے وہ آپ کے بچوں کی فیس پے کر دے گا. ایم پی اے کے لیے 25,000 ہے، ایم این اے کے لیے 30,000 ہے. اچھا. ہاں جی. اور دوسری بات، جب آپ نے جیتنے کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ وہ کھڑے ہو رہے ہیں، نہ کہیں اپنے بچے سے کاؤنسلنگ کریں اپنے چرچ کے ممبر سے، آپ کو کم از کم چرچ کے تو 200 ووٹ ڈل جائیں گے نا. جی ایسے. اچھا، چرچ کے نہ بھی ڈلیں، آپ کو آپ کی فیملی کے تو 7 8 10 ووٹ ڈل جائیں گے. وہ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، چاہے ایک ہی ووٹ ڈلے آپ کو. لیکن پورے پاکستان میں اگر 100 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں، 100 لڑکیاں کھڑی ہو جائیں، 100 لڑکے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے، آزاد الیکشن کی بات کر رہی ہوں، ہلچل مچ جائے گی یا نہیں مچ جائے گی؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز نیشنلی انٹرنیشنلی متوجہ ہو جائیں گی آپ کی طرف کہ نہیں ہو جائیں گے. اچھا، اس سال بے شک آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ایک ایک ہی ووٹ لیں، لیکن اگلے 5 سال مسلسل آپ یہ بات سنیں گے شان پچھلے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا ایز ایم پی اے. آپ مسلسل 5 سال تیاری کریں گے نیکسٹ الیکشن کے لیے. ہو سکتا ہے اگلے سال بھی آپ ناکامیاب ہوں، ہو سکتا ہے تیسرے الیکشن میں آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کو پولیٹیکلی اویئرنیس آ جائے گی، آپ اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. لیکن چرچز اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. میں تو کبھی کبھی تھک جاتی ہوں کہ میں کس ایشو پہ بولوں، میں کس ایشو پہ کام کروں. آپ سوچیں کہ آپ 100 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیں سندھ میں، کیا پنجاب میں ہم 100 کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میں نے ابھی اس پہ ایک جگہ دی تھی ٹاک دی، تو وہ پاسٹر مجھے کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں آزاد کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا. میں نے کہا آپ اپنے 2 بچوں کو چنیں، ہر چرچ سے ایک لڑکی ایک لڑکا چنیں، ابھی بھی ٹائم ہے، 3 ماہ کا ٹائم ہے. آپ پلیز اس کا ووٹ دیکھیں، ووٹ اس کا رجسٹرڈ کروائیں، اس کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس کو اسٹڈی کریں. وہ آپ اپنے کونسلر کے پاس چلے جائیں، وہ سب آپ کو بتائے گا.
ہر علاقے میں الیکشن کمیشن آفس موجود ہے. ایک دن چلے جائیں خدا را چرچ لائک اگر آپ ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کی ہی بات ہے, ہمارے اپنے رائٹس کی بات ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ ہم جب تک خود کو خود مضبوط نہیں کریں گے کوئی باہر سے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا. ہم پچھلے الیکشن میں 5 خواتین الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی. اتنے لوگوں نے ہمیں انٹرویوز کے لیے کال کیا, اتنی جگہوں پہ ہمیں بلایا گیا. اگر 5 خواتین تھیں, وہ ساری کرسچن نہیں تھی, وہ شیڈیول کاسٹ سے بھی ایک خاتون تھی. آپ سوچیں نا کہ 100 کرسچن لڑکیاں کتنی بڑی ہلچل مچ جائے گی. آزاد کینڈیڈیٹ پلیز شروع کریں, کھڑے ہونا شروع کریں, پولیٹیکل اویئرنیس ڈالیں, اپنی اسٹرینتھ کو جانچیں, چرچز کے اندر اپنے ووٹرز کو کاؤنٹ کریں. ان کے جب الیکشن کا زمانہ ہوگا نا تو ہر پولیٹیکل پارٹی آپ کے پاس آئے گی, لیکن بیٹھنا نہیں ہے, اپنے بچوں کو بتانا ہے, گیو اپ نہیں کرنا. چاہے ایک ووٹ ملے ہم آزاد الیکشن لڑیں گے. کیونکہ ہم خود کہتے ہیں ہمیں سلیکشن نہیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جب سلیکٹ کر کے بھیج دیتی ہیں نا, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. پھر ان کو ان پارٹیز کا حکم ماننا پڑتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں یہ سال خدارا عمران خان نے تو نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا, میں کہتی ہوں کہ چرچ سے تبدیلی کا آغاز کر دیجئے. اپنے چرچز کو طاقتور کیجئے, اپنے خاندانوں کو طاقتور کیجئے, اپنی قوم کو طاقتور کیجئے. پاکستان میں اگر کرسچنز نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو ہمیں پولیٹیکل ایک اویئرنیس, پولیٹیکل ایک جدوجہد چرچ کے پلیٹ فارم سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جہاں کوئی بلائے میں اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, آپ تو ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, اور اسپیشلی جہاں پہ مائنورٹیز کے رائٹس کی بات آئے تو آپ اس میں نے دیکھا ہے کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو ہم آپ کی خدمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بس ہماری کمیونٹی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا یہ ایشوز اٹھا دیتے ہیں. جیسے آپ کے اوپر بھی ایک وہ دوپٹے والا جو ہے چھوٹی سی بات کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا کہ یورپ میں جو ہے پاسٹر غزالہ گئی, انہیں دوپٹہ نہیں لیا اور ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ مجھے یہ بتائیں نا کہ خدا تو دوپٹے میں نہیں چھپا ہوا, ٹھیک ہے. میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ کاش وہ کام کرنا شروع کر دیں جو غزالہ کرتی ہے, جو خدا کے بتائے ہوئے کام ہے. اور وہ میری ویڈیو یورپ میں تھی, اور فنش چرچ تھا, لوتھرن چرچ تھا, ان کا اپنا ڈیکورم تھا. وہ جو روب ہے وہ بھی خود پہناتے ہیں. آپ اس کو, ہمارے ہاں تو پادری خود پہنتے ہیں نا, وہاں آپ خود نہیں پہنتے, وہ آپ کو ان کا ایک اپوائنٹڈ پرسن ہوتا ہے جو آپ کو تیار کرتا ہے. تو وہاں میں ان کو کیسے کہتی, نہیں جی مجھے دوپٹہ لینا ہے, وہ میری خاطر اپنا ڈیکورم تو نہیں چینج کریں گے. نہیں. تو میں وہاں یورپ میں پریچ کر رہی تھی, اور یہاں جب ہم پریچ کرتے ہیں بالکل اپنی ثقافت کا خیال رکھتے ہیں, کلچر کا خیال رکھتے ہیں. کوشش میری ہوتی ہے کہ میں دوپٹہ سر پہ لوں, اور کبھی لڑک جائے تو معاف کر دیا کرے خدا را, دوپٹے میں خدا نہیں ہے. ہاں بالکل. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کپڑوں کے اوپر کویشچنس کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے. لیکن جو میجر پارٹ ہے, جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, سیاسی شعور کی بات کی, ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. بس وہ ایزی ٹارگٹ جو ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے, ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. اسے کوئی بھی بات کرنی نا, آرام سے اسے جو ہے نا کامنٹ کر کے ایسی لوگوں میں بات پھیلا دینا, جس کی وجہ سے جو ہے نا چرچ جو ہے وہ گروتھ نہیں کر رہا. چرچ انہی باتوں میں پھنسا رہ گیا ہے کہ جی اس نے یہ نہیں ٹھیک کیا, اس نے یہ لفظ نہیں صحیح بولا. کیونکہ کرنے کے لیے نہیں ہے نا. جیسے میں جو کام آپ کو بتا رہی ہوں, جیسے ہمیں سماجی, معاشی, سیاسی, مذہبی, ان سارے پہلوؤں پر کام کرنا ہے. جب آپ اپنے چرچ میں مختلف ایشوز پر بات کرنا شروع کر دیں گے, آپ اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں گے. مثلا یہ کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں ہے کہ آپ اپنے جو چرچ کے ممبرز ہیں ان کے ریکارڈ مینٹین کریں.
آپ کو الیکشن کمیشن آفس بھی جانا، آپ کو کونسلر کے پاس بھی جانا، آپ کو شاید کورٹ کچہری بھی جانا پڑے، تو انگیج تو کریں نا. تو جب ہمارے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں، کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ رویا، ان کی رویا صرف یہی ہے کہ چرچ میں گیت گانے ہیں، بدروہیں نکالنی ہیں اور بیماریاں ٹھیک کرنی ہیں. خدا نے اس سے بڑے رویا دی ہوئی ہے. ہمیں پولیٹیکلی بھی امپاور ہونا ہے، سوشلی بھی، اکنامکلی بھی، ہمیں ہر پہلو سے طاقتور ہونا ہے. آج اگر غزالہ کو لوگ پوچھتے ہیں تو میرے اسی کام کی وجہ سے مجھے ان میرے کاموں نے مجھے طاقتور بنایا کہ میری بات سنی جاتی ہے. اور جیسے آپ نے کانورزیشن کے بالکل سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ چرچ جو ہے غیر قوموں میں شادی کو الاؤ نہیں کرتا، اس کے بارے میں تھوڑا سا انلائٹن کریں ہماری کمیونٹی کو کہ یہ کیوں ہے اور کہاں پہ ایسا مینشن ہے. چرچ غیر قوم میں شادی کو الاؤ نہیں کرتا. جی دیکھیں یہ کافی ان ڈیپتھ سیکھنے والی چیز ہے. ایک تو میں پہلے بتا دوں کہ جو پاکستان کا 1872 کا جو میرج ایکٹ ہے وہ کہتا ہے، اس کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ جو میرج کانٹریکٹ کرنے والا جو پارٹی ہے، یعنی وہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، اگر اس پارٹی میں سے ون آف دا ممبر کرسچن ہے تو شادی کرسچن ہوگی. یعنی ایک اگر کرسچن، لڑکی کرسچن ہے، لڑکا مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، شادی کیا ہوگی؟ کرسچن ہوگی. اسی طریقے سے وائس ورسا، اگر لڑکا جو کرسچن ہے، لڑکی مسلمان ہے، تو آپ کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ شادی کیا ہوگی؟ کرسچن ہوگی. اب ہم پتہ نہیں غیر ضروری طور پر ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے، آپ نے اتنے چیزیں مجھ سے آج جھیل لی ہے نا، کیونکہ ہم رہتے ہیں 97% لوگوں کے درمیان. جی 3% مائنورٹیز ہیں جو کہ ہندو اور کرسچن، پارسی اور سکھ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایک اگر ہمارا کرسچن بچہ ہے یا ایک کرسچن بچی ہے، وہ جب باہر نکلتی اس کے ارد گرد 97% مسلمان لڑکے لڑکیاں نا. ہمارے ایک تو ہم تعداد میں کم ہیں، اور پھر تعداد میں کم ہونے کے بعد زیادہ تر جابس کے لیے نہیں نکلتے نا، گھروں میں رہنے والے ہیں. تو یہ اٹ از ویری مچ کامن اور ویری مچ پاسبلٹی کہ جب آپ باہر نکلتے تو آپ کو مسلمان لڑکا یا لڑکی پسند آ جائے. ایک ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس سے؟ کیونکہ جب آپ باہر نکلے ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے سامنے 97 لڑکیاں گزریں گی نا، وہ جاب بھی کر رہی ہوں گی، وہ امپاور بھی ہوں گی، وہ کانفیڈنٹ بھی ہوں گی، تو بہت چانس ہے کہ آپ کسی مسلمان لڑکی کو پسند کر لیں. یا اسی طریقے سے کوئی لڑکی نکلتی وہ کسی مسلمان لڑکے کو پسند کر لے. آپ کو آپ کا جو قانون ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ون آف دا پارٹی از کرسچن، تو میرج شوڈ بی کرسچن، وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں جرات کرنی ہے، ہمت کرنی ہے کہ وہ جو بچہ یا بچی اگر وہ انٹرسٹڈ ہے میرج میں، ہم کیوں نہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے. کلام تو میں نے اور آپ نے ہی سنانا نا، جو لیڈرز ہیں، جو پاسٹرز ہیں. ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ جا کر مسلم میرج کر لیتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ بائبل کہاں ریسٹرکٹ کرتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جنرلی ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بے شمار ایسی کریکٹرز ملتے ہیں جنہوں نے غیر قوم میں شادی کی لیکن وہ پھر مضبوط ایماندار بنے. روت کا ہی ذکر کر لیں، وہ دوسری قوم سے آئی تھی لیکن شی بیکیم اے ویری اسٹرانگ بلیور. آپ آستر کی بات کر لیں، وہ جوئش تھی، شی میریڈ ٹو اے جنٹائل کا تھا، وہ فارس کا بادشاہ تھا جس سے اس کی شادی ہوئی. شی کیپٹ ہر فیتھ. ایک آئے تھے نیو ٹیسٹامنٹ میں جو کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. اچھا، اس کو شادی سے جوڑ دیا گیا ہے. انفیکٹ اگر دیکھیں، پھر کوئی مجھے چیلنج نہ کرے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایٹ لینتھ ڈسکس کرنے والی بات ہے. اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے.
یہ جو آگے پیچھے کنٹیکسٹ دیکھیں اس کا شادی سے نہیں, لیکن اس کو جوڑ دیا گیا ہے. اور بینگ پاکستانی سٹیزن تو ہم ڈسکریج تو کرتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت سے بھی آنکھیں نہیں بند کرنی کہ 97% ہمارے ارد گرد مسلمان لوگ ہیں. ان 97% لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی غیر قوم کے لڑکے یا لڑکی کو پسند کرتی ہے تو وہ اس کو ایمان میں لے آئے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہوگا نہیں, یہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کریں گی, آپ کے بیٹے مسلمان لڑکیوں کو پسند کریں گے. اس پہ ڈائیلاگ کریں, اس پہ ایجوکیٹ کریں, اس پہ کاؤنسلنگ کریں, چرچز کے اندر بھی, خاندانوں کے اندر بھی, کہ اس ایشو کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ آئے روز کا واقعہ, ابھی ایک علاقے سے ایک پادری کی بیٹی, سنڈے اسکول ٹیچر, MBA, ان پڑھ نہیں, MBA کیا ہوا, ہائیسٹ ڈگری. آپ سوچ لیں کہ ایجوکیشن MBA کی کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے. وہ بچی چلی گئی, 1 سال بعد واپس آئی. میں تو کھلا کہتی ہوں, کوئی بھی لڑکی جاتی ہے نا, اگر اس طریقے سے جاتی ہے, کوئی بھی لڑکی ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہماری بچیاں گئی ہیں, وہ ہر لڑکی کوئی مہینے بعد واپس آتی ہے, کوئی 6 ماہ بعد واپس آتی ہے, کوئی سال بعد, کوئی 10 سال بعد. اس کو واپس آنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں تو محبت کا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک فینٹیسی لگتی ہے, ایک محبت بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے اس وقت, اور وہ لڑکا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں آسمان کے تارے توڑ کے دے دوں گا. وہ بے شک سنسیئر ہو بھی, لیکن جب آپ اس کلچر میں جاتے ہیں جہاں سے آپ بالکل آگاہ نہیں ہیں, وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. پہلے آپ اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے, لیکن وہاں پر آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی. اچھا غلطی کیا ہے؟ وہاں پر تو آپ کو 24 گھنٹے سر کور کر کے رہنا. آپ عادی نہیں ہیں سر کور کرنے کے. میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہی, لوگوں کو بہت عجیب لگے گا, لیکن ہمارے ہاں ہیڈ کورنگ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے دوسری ہماری قوم کے اندر ہے. پھر یہاں آپ ایوری سنڈے چرچ جانے کے عادی ہیں, جاتے ہیں یا نہیں؟ جی. وہاں تو آپ نہیں جا سکتے مسجد میں, وہاں تو آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. میں ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جو BSN کر رہی تھی, اینڈ شی واز دا اونلی ڈاٹر ٹو ہر پیرنٹس, اور وہ بہت اسٹرانگ بائبل ٹیچر تھی. وہ چلی گئی. جب وہ آئی 4 ماہ کے بعد, جب وہ واپس آئی تو اس نے بتایا کہ واپس آ کر 4 ماہ کے بعد اس نے پہلی بار حلوہ پوڑی کھائی, کیونکہ وہاں تصور نہیں ہے. ہم تو عام لے جاتے بچوں کو حلوہ پوڑی کھائیں, یا گھر میں آ جاتی ہے, یا آئس کریم کھلانے بچوں کو لے جاتے ہیں. وہاں پر بہت سی پابندیاں ہیں. یہاں اب جنازہ ہوا تو آپ کی بیٹیاں بھی قبرستان جائیں گی, بچے بھی جائیں گے, خواتین بھی جائیں گی. وہاں تو نہیں آپ جا سکتے. تو جب وہ کلچرل شوق لگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لڑکا نہ کہے, اس کے رشتہ دار لازمی کہتے ہے تو چوڑی, پھر آپ کی وہاں آنکھیں کھلتی ہیں. آپ تنگ ہو جاتی ہیں جب آپ کو ایک دوسرا ٹوٹل ڈفرینٹ ضابطۂ حیات اپنانا پڑتا ہے, جو کہ آپ اس کلچر کے عادی نہیں ہوتے, اس سوچ کے عادی نہیں ہوتے. آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ تنگ ہو جاتے ہیں. تو موسٹلی مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, یا ان کیسز میں, کیونکہ اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر چرچ بھی اپنا دل بہت سخت کر لیتا ہے, والدین بھی اپنا دل بہت سخت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مر گئی. کیوں مر گئی بھائی؟ آپ کی بیٹی اگر اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو واپس قبول کریں, اس کو بحال کریں. کھوئی ہوئی بھیڑ ہے نا, مصرف بیٹا ہے نا, اس کو واپس بحال کریں. میں نے پچھلے سال سے اس پر بھی کام کرنا شروع کیا ہوا ہے, اور کوئی 13 لڑکیاں میں واپس لے چکی ہوں, کیونکہ ہم قبول نہیں کرتے. یہ بچیاں چلی تو جاتی ہیں شوق میں, لیکن بہت مزری انہیں فیس کرنا پڑتی ہے. اور وہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں واپس آ جاؤں,
نہیں آتی. ٹائم کیوں لگ جاتا ہے؟ کہ سخت دلی والدین کی یا چرچ کی. اچھا اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی چلی جاتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو گھر میں آنے دیں یا آپ ان کے گھر جانا شروع کر دیں، یہ قطعاً نہ کریں، کیونکہ اگر اس طرح آپ نے رویہ شروع کر دیا تو ایک بیٹی کے بجائے 4 بیٹیاں اور آپ کی لے جائیں گی. بالکل ایسے ہی. اس لیے کوئی ایک گھر کا فرد اس بچی سے باہر ڈیل کرے. قطعاً یہ اس کی میں سختی سے مخالفت کروں گی کہ گھر میں پلیز یہ آنا جانا نہیں شروع کریں، وہ رشتہ داری نہ جتائیں. لیکن جب کہیں آپ کی بچی واپس آنا چاہتی ہے، کہیں باہر مل کے اس سے کاؤنسلنگ ضرور کریں، اس کو بتائیں کہ راستہ کھلا ہے، ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ ایک میجر رول اس میں ادا کرتا ہے کہ انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بولا کہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے یہاں پر، پھر بچوں کو سکھایا نہیں جاتا اس بارے میں کہ جو ہے سیاسی شعور ہمیں حاصل ہونا چاہیے، پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، ایجوکیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. تو اس کے بعد ہی یہ ہمارے مسئلوں کا جو ہے یہ حل نکلے گا، ورنہ تو ہم وہی مائنورٹی کے اندر بھی ہم مائنورٹی ہیں. بالکل. ہمیں سماجیات، معاشیات، سیاسیات ان کو بھی چرچ کے اندر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک اپنی لیونگ کے اندر بچوں کے ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس پہ ڈیسک بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک مذہب کو نہ، مذہب سے مطلب ہے کہ صرف ورشپ کو ذمہ داری نہ سمجھے. فادرز اور پریسٹ اور لیڈرز جو ہیں وہ انٹائر جو ہماری زندگی ہے اس کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے، اور چرچ کا جو فادر، پاسٹر اور بردر جو بھی چرچ کا ہے وہ یہ اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تھینک یو پاسٹر غزالہ، آپ ہمارے شو میں آئی اور آپ نے بہت ساری گفتگو کی. وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. میرا ایمان ہے کہ جو بھی ہم نے ڈسکشن یہاں پہ کی ہے اور وہ ہماری کمیونٹی کے لیے، نہ صرف ہماری کمیونٹی کے لیے، جو لوگوں کے دوسرے پرابلمس کو ہم نے ڈسکس کیا باقی مائنورٹیز کے لیے، تو وہ بھی میرا ایمان ہے کہ وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر چینج آئے گا. تو اسی طریقے سے آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، ہمیں فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اسی طریقے سے ہم اچھا اور کانٹینٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں. تھینک یو.